بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الطاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 14 کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے سبق کو نہیں پڑھا یا سبق نمبر 14 کے پچھلے پارٹس کو نہیں پڑھا تو پہلے آپ ان کو پڑھیے۔ تمام ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک الطاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 جو ہے اس کے ہم یہ قواعد یعنی کہ ان کے جو رولز ہیں ان کو ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور یہ سبق جو ہے ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، خلق نعیدہ، یہاں تک یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میم پیش مو، ح میم زبر حم، محم، میم زبر م، محمد، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، محمدر را، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام لام پیش لل، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ، ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ۔ اس میں یہاں یہ میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، اور آگے جو ہے یہ ادغام یرملون ہو رہا ہے اور بلا غنہ ہے، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے اوپر ادھر پڑھا ہے قواعد کے اندر کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی چار میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو تب را اور لام میں غنہ نہیں کرنا، باقی چار جب حروف آئیں گے تب غنہ کریں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ را زبر را، اور ایک بات میں یہاں بھول گیا، یہ جو لام ہے رسول اللہ، یہ لام پر ہوگا، اور یہاں پر یہ جو را ہے یہ را بھی پر ہوگا، یعنی کہ ان کا جو ساؤنڈ ہے یہ ہم موٹا کر کے بنائیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، رؤوفر را، حا یا زیر حی، رؤوفر رحیم، میم دو پیش من، رؤوفر رحیم، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، مصد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو زبر قل، مصدقل، لام زیر لی، مصدقا لی، میم الف زبر ما، مصدقا لما۔ یہاں ان دونوں میں بھی ادغام یرملون تھا اور یہاں بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، لام حروف یرملون میں سے ہے، تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام یرملون کا، اور یہاں پر بھی بلا غنہ ہے یعنی غنہ نہیں کرنا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لل، ویلل،
لام زیر لی ویل لی کاف لام پیش کل ویل لکل لام زیر لی ویل لکل میم نون زیر من. اچھا بعض لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں کہ اس میم کو بھی پڑھ دیتے ہیں. دیکھیے اس میم کو جو ہے ہجوں کے اندر نہیں پڑھنا، جب ہم ملا کر پڑھیں گے تب اس کو پڑھیں گے. وہ بھی اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا ہے اقلاب کا، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی اقلاب ہوگا. تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. ہم نے پھر کرنا کیا ہے، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن ہوگا اگر تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، جس طرح یہ تنوین ہے تو اس کو میم سے بدل کر ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، اخفا کریں گے. تو یہ ہماری ہیلپ کے لیے میم لکھا گیا ہے چھوٹا. اس کو ہم نے رواں جب پڑھیں گے تب اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن ہجوں کے اندر اس کا نام نہیں لیں گے. میم نون زیر من با عین زبر با. تو قاعدہ کب لگے گا، جب ہم با کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب تک ہم با کو پڑھیں گے نہیں، صرف من کو پڑھیں گے تو تب کوئی قاعدہ نہیں لگے گا. اس لیے ہم اس میم کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا پہلے پڑھیں گے میم نون زیر من، اس کے بعد با عین زبر با. اب ہم اس کو ملائیں گے، اب اس میم کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میم با. اب ہم یہاں اخفا کر رہے ہیں، میم با دال زیر دی میم بعدی میم نون زیر من با قاف زبر بقو میم بقو لام زیر لی میم بقلی ہا الف زبر ہا میم بقلیہا حمزہ نون میم کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لا یمبا ذال نون زبر ذن لا ينبذن نون زبر نا لا ينبذن قاف واو زبر قو لام دو زبر لن. اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر والی لائن پڑھی ہے اسی طرح اس کو بھی پڑھیں گے قولن با زبر با. اب ہم اس کو ملائیں گے قولن با لام یا زیر لی بلی قولن بلی غین دو زبر غن قولن بلیغن خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن با زبر با خبیرن با صاد یا زیر صی بصی خبیرن بصی را دو زبر رن خبیرا بصیرا. جیم نون زبر جن نون زبر ن جن
تا دو زیر تین جنتین با زیر بی را با زبر رب برب واو زبر و برب و تا دو زیر تین بربوة جنة بربوة کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کرامن با زبر با را زبر را برا را زبر را برارا تا دو زیر تین براراتن. اب ملا کر پڑھیں گے کرامم براراتن. اچھا اس کو آپ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے پہلے آپ قولن کو پڑھ لیں، اس کے ہجے نکال لیں، پھر بالی ون کے ہجے نکال لیں، اس کے بعد ان دونوں کو ملا لیں، یہ بھی طریقہ درست ہے. اور دوسرا طریقہ یہ جو میں نے ابھی ان دو کلمات میں اختیار کیا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے قولن پھر با زبر با پھر اس کو ملائیں قولن با. ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ درست ہے، دونوں طریقے درست ہیں، جس طرح آپ کو آسان ہو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ جو ہے اس سے زیادہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ملا کر پڑھتے رہیں گے پیچھے سے، تو اس سے آپ کو جو ہے آپ کے ہجے یہ مضبوط ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. ح لام زیر حل لام دو پیش لن حلن با زیر بی ہا کھڑا زبر ہا بہا ذال الف زبر ذا بہذا. ملا کر پڑھتے ہیں حلم بہذا صاد میم پیش صم میم دو پیش من صمن با کاف پیش بک صمم بک میم دو پیش من صمم بک من. سبق نمبر 14 ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ باقی اگلے اسباق ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک تاریخ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com.